ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی بیوی کے ساتھ جو ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں تو اس میں تو ہم اپنی ذاتی لذت کی خاطر کرتے ہیں اور اس میں ہمیں نفسانی لذت محسوس ہوتی ہے، تو اس میں ثواب کیوں؟ اس میں ثواب کا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم یہ لذت حرام طریقے سے حاصل کرتے تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ بے شک اگر حرام طریقے سے کرتے تو گناہ ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا جب تم اس حرام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے حلال طریقے کو اختیار کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حلال طریقے پر تم کو گناہ ثواب عطا فرماتے ہیں اور یہ اجر کا سبب بنتا ہے تمہارے لیے۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آزادی دے دی کہ اب میاں بیوی ہے وہ آپس میں اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے کوئی پابندی یہ نہیں لگائی کہ بھائی کتنی مرتبہ اور کس وقت میں، اوقات کی کوئی پابندی نہیں، عدد کی کوئی پابندی نہیں اور طریقوں کی بھی کوئی خاص پابندی نہیں، اس طریقے سے اس کو کھول دیا تاکہ جائز طریقے سے انسان کو۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے پاس تمہاری کوئی کسی لڑکی کا رشتہ آئے اور ایسے شخص کا رشتہ آئے جو تمہیں اچھا لگتا ہو ظاہری اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی اور تمہارا کفو بھی ہو تو اس کو قبول کر لو۔ اور فرمایا کہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ پھیلے گا، بڑا فساد پھیلے گا۔ کیا مانا کہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں رشتوں کے انتظار میں اور رشتے بھی موجود ہیں لیکن جہیز کے انتظار میں اور اس بات کے انتظار میں کہ باپ کے پاس جب لاکھوں روپے آئیں گے تب وہ بیٹی کو شادی کر کے رخصت کرے گا۔ تو لڑکیاں تو اس انتظار میں بیٹھی ہیں اور بہرحال انسان ہیں، ان کے دلوں میں بھی جذبات ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی خواہشات ہیں، وہ جب جائز طریقے سے پوری نہیں ہوں گی تو ان کو ناجائز طریقے کی طرف شیطان لے جائے گا اور اس سے فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا۔ دیکھ لو آج پورے معاشرے میں کیا فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے روگردانی کی بنا پر۔ تو یہ راستہ اللہ نے جائز قرار دیا۔ تو ایک طرف شریعت نے جائز راستہ پیدا کر دیا اس خواہش کی تسکین کا اور دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ اس راستے کے علاوہ جو راستے ہیں وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں، بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں، اس کو معاشرے کے اندر کوڑ پیدا کرنے والے ہیں، ان سے بچو۔ جو لوگ ان کی طرف جائیں گے فاولئک ھم العادون، وہ اپنی حد سے گزرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، عذاب کو دعوت دے رہے ہیں وہ لوگ۔ تو ایک طرف راستہ جائز کھول دیا اور ناجائز راستوں کو بند کر دیا۔ یہ اعتدال کا راستہ بتایا ہے اسلام نے اور اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں یعنی عفت اور عصمت کی زندگی گزاریں، جو حلال طریقے ہیں صرف ان پر اکتفا کریں اور حرام طریقوں سے پرہیز کریں تو اس کے بغیر ان کو فلاح حاصل نہیں ہو سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اب کیا طریقہ ہے اس عفت و عصمت کو حاصل کرنے کا اور اس کے لیے کیا تفصیلی احکام قرآن و سنت نے عطا فرمائے ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے اور اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعے میں اس کی تفصیل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عفت و عصمت کی دولت عطا فرمائے۔ کہ اللہ ان کے مال میں بھی برکت عطا فرما اور ان کے اولاد میں بھی برکت عطا فرما۔ تو حضرت انس وہ صحابی ہیں کہ جو بہت لمبی عمر پائی، 120 سال کے قریب تقریباً عمر پائی، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے انصاری صحابی ہیں ان میں سب سے زیادہ دولت مند میں ہوں حضور کی دعا کے برکت سے، یہ تو ہے ہی۔ اور کہنے لگے کہ فلاں سال جب حجاج جس دن آیا تھا تو اس دن میری بیٹی ایک بیٹی نے بتایا، امینا نے،
کہ میرے شاید مجھے یاد ہے 120 اولاد کو میں دفن کر چکا تھا، یعنی 120 اولاد جو ہے وہ مر چکی تھی، اتنی اولاد ہوئی. اور یہ کس نے بتایا؟ میری بیٹی نے، ایک بیٹی نے بتایا. تو اتنے 120 ہے یا مجھے ہو سکتا ہے عدد میں کوئی مبالغہ ہو، لیکن تقریباً اتنی ہی بتائی کہ اتنی اولاد مجھے اللہ تعالیٰ نے دی آپ کی اس دعا کی برکت سے کہ میرے مال میں برکت ہو اور میری اولاد میں برکت ہو. تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی بدلہ عطا فرماتے تھے اس شخص کو جو کوئی ہدیہ پیش کرے یا کوئی خدمت کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، کہ یہ درود شریف جو ہے یہ بندے کا اور امتی کا ایک ہدیہ ہے جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اور حدیث میں یہ ہے کہ فرشتے یہ درود شریف لے کر جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں لے جاتے ہیں اور آپ کو پہنچاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے. یہ باقاعدہ لے کر جاتے ہیں فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی میرے ذوق کی بات ہے کہ جب عام زندگی کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کوئی ہدیہ پیش کرے تو کوئی نہ کوئی بدلہ اس کو عطا فرماتے تھے یا کم از کم دعا فرماتے تھے. تو جب ہمارا درود شریف پہنچے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ضرور وہ آپ ہدیہ پیش کرتے ہوں گے، اس کا مکافات کرتے ہوں گے. اور مکافات کیا ہے؟ کہ دعا فرماتے ہوں گے کہ اس بندے کی حاجت ہے اللہ آپ پوری فرما دیجئے، دعا فرماتے ہوں گے. لہذا سکھایا یہ کہ اپنی بات بعد میں کہو، اپنی تکلیف اپنی حاجت بعد میں کہو، پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لو، الحمدللہ کہہ لو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لو، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ بھیج دو، پھر مانگو. تو شکر سے آغاز کر کے، یہ شکر سے شروع کر کے یہ فرما دیا کہ شکر کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دعا گلہ بن جائے، شکوہ بن جائے. لہذا پہلے شکر، اے اللہ آپ کا کرم ہے، اتنی نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں کوئی حد و حساب نہیں ہے، تو اس واسطے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں ان کا، پھر آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، پھر اپنی حاجت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حاصل کیا ہوا اس کا؟ حاصل یہ کہ اللہ آپ نے بہت کچھ مجھے دے رکھا ہے، اے اللہ مجھے نعمتوں میں آپ نے پالا ہوا ہے اور میرے اوپر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن ایک حاجت ہے میری، اے اللہ اس کو پورا فرما دیجیے. یہ ہے بندے کی بندگی کا تقاضا. تو کہیں بھی دعا کو شکوے اور گلے کا انداز نہ بننا چاہیے، بلکہ مجھے سچی بات ہے اپنے اس دوران کبھی کبھی مجھے ڈر لگا کہ جب یہ میں نے پچھلے جمعہ کو آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سجدے سے محروم نہ فرمائے، تو یہ کسی ہمارے ساتھی نے طالب علم نے سن لی ہے بات، اس نے کچھ شعر کہہ دیے اور وہ شعر کہہ کے شعر بڑے اچھے کہے ہوئے تھے انہوں نے، کچھ پر اس پر میں نے بھی اضافہ کر دیا. تو وہ یہاں تو آج دنیا میں ذرا سی بات کہو تو ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے. سنا ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور لوگوں نے اس پر کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو اس میں صرف دعا ہی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی دہلیز تک پہنچا دے، مجھے سجدے میں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ پڑھے جانے لگے شعر لوگ. تو مجھے کبھی کبھی ڈر لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی شکوہ ہو گیا ہو اللہ تعالیٰ سے. ارے بے شک زمین پر سجدہ کرنے کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے اور اس کو مانگنا ضرور چاہیے، لیکن جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے.
نہ تو ہے ہجر ہی اچھا، نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بر میخت ببندت بستباش، چونکہ بر میخت ببندت بستباش، چون کشایت چابکو بر جستباش، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی وقت میخ سے یعنی کیل سے گاڑ دے اور باندھ کر بٹھا دے تو بندھے پڑے رہو، یہی اس کی مرضی ہے، یہی اس کا فیصلہ ہے، تو بندھے پڑے رہو۔ اور چون کشایت چابکو پر جستباش، جب وہ کھول دے تو پھر تیز رفتاری سے کام کرو۔ تو تمہاری تجویز کیا ہے؟ تم کیا ہو؟ تمہاری تجویز کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ فیصلہ انہی کا ہے اور اسی پر راضی رہنا چاہیے، اسی پر خوش رہنا چاہیے۔ جب وہ زمین کے سجدے کی نعمتیں اور اس کا اجر اور اس کا حساب وہ ایسے جھک کر سجدے کرنے میں دے رہے ہیں تو ان کا کرم ہے، ان کی عطا ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو معاذ اللہ برا مانا جائے، تو وہ تو ان کا فیصلہ۔ تو کیا کرو کہ راضی بقضا رہو، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہو۔ چونکہ بر میخت ببندت بستباش، چون کشایت چابکو بر جستباش۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ تم ابھی بندھے پڑے رہو، تو رہو بندھے پڑے ہوئے، کیا ہے؟ اسی میں ان کی رضا ہے، اسی میں ان کی خوشی ہے، تو اسی میں تمہاری خوشی ہونی چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہیں، کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا تم اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو، اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جس میں دنیا کا کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اپنے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا، سب کام میری مرضی سے ہوتا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ جو کام ہوتا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے؟ یہ تو بڑے بڑے لوگوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی یہ بات کہ ہر کام ان کی مرضی سے ہو رہا ہو۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہر کام آپ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ کہا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے کہ میری مرضی وہی ہے جو میرے مولا کی مرضی ہے، جو اس کی رضا ہے، اس کی رضا یہ ہے کہ میں بیمار رہوں، مجھے میری رضا بھی اس میں ہے، اس کی مرضی یہ ہے کہ میں کسی پریشانی میں ہوں، میری مرضی بھی یہی ہے۔ یعنی میں اس کو اپنی مرضی کو میں نے فنا کر دیا اللہ تعالیٰ کی مرضی میں۔ ہاں مانگنا سنت ہے مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے، لیکن مرضی یہ ہے کہ جب تک آپ بیمار رکھے میں بھی راضی ہوں اس کے اوپر، جب آپ صحت مند کر دیں میں اس کے اوپر راضی ہوں، تو میں نے مرضی اپنی ساری فنا کر دی ہے ان کو۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا آدمی اگر دھیان رکھے تو پھر کبھی اس کے دل میں نہ ناشکری پیدا ہو، نہ کفران نعمت ہو، نہ کوئی اللہ بچائے شکوہ اور گلہ کبھی خیال میں آئے۔ حضرت عون ایک بڑے بزرگ ہیں، تابعی ہے، تو وہ ایک حدیث آتی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو، جو تم سے زیادہ دین پر عمل کر رہا ہے، جو زیادہ عبادت گزار ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر زیادہ عمل کرتا ہے، اس کو دیکھا کرو۔ اس کو دیکھو گے تو دل میں رغبت اور ترغیب پیدا ہوگی کہ ہم بھی اس جیسے ہو جائیں، ہم بھی اس جیسے ہو جائیں، اس کے قریب پہنچ جائیں۔ تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو، بڑے بڑے
بزرگوں کو دیکھو، بڑے بڑے اولیاء کو دیکھو، وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، تو آدمی کو کبھی عجب پیدا نہیں ہوگا، یعنی کبھی دل میں یہ نہیں آئے گا کہ میں بہت اچھا ہوں، ارے بھائی جب وہ نظر آ رہے ہیں تو کون سا۔ تو جب آدمی اپنے سے اچھے لوگوں کو دیکھتا ہے، اپنے سے زیادہ عبادت گزار اور اطاعت شعار لوگوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے اندر میں رغبت پیدا ہوتی ہے، تکبر کبھی نہیں آئے گا، تکبر پاس نہیں آئے گا۔ اور اس کا مظاہرہ ہوتا ہے حرمین شریفین میں۔ حرمین شریفین میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے جانے کی، حج میں، عمرے میں کہیں، تو وہاں پر کسی بھی شخص کو اپنے عبادت پر غرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کتنی ہی عبادت کر لے اپنے سے زیادہ کرنے والے نظر آئیں گے، کتنے ہی کر لے وہاں نظر آئیں گے کہ اب ہم نے بڑا تیر مارا کہ بھائی اتنے طواف کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اب کوئی مل گیا تو دیکھا کہ وہ تو پتہ نہیں کس مقام پر ہے، اس نے کتنے، وہ تو رہتا ہی صبح شام وہیں پر، اور اس کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے۔ تو وہاں جا کر اچھے اچھے لوگوں کا جو اپنے نیکی کا غرہ رکھتے ہوں، ان کا وہ غرہ ٹوٹ جاتا ہے، اپنے سے بڑے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو اس سے ایک تو پہلا یہ دین کے معاملے میں اپنے سے بلند کو دیکھو تو اس کو کیا ہوگا کہ ایک تو تکبر مٹے گا، عجب نہیں آئے گا پاس، دوسرے رغبت ہوگی کہ بھئی یہ جیسا یہ کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے